والفجر قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی، والشفع اور جفت کی، والوتر اور طاق کی، واللیل اور رات کی، اذا یسر جب وہ گزر جائے، حل فی ذالک قسم لذی حجر یقیناً اس میں بہت بڑی قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا نہیں آپ نے دیکھا کیسا سلوک کیا آپ کے رب نے عاد کے ساتھ۔ ارم ذات العماد یعنی ارم جو ستونوں والے تھے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد اور وہ جو کہ نہیں پیدا کیا گیا ان جیسا شہروں میں، وثمود الذین جابوا الصخر بالواد اور قوم سمود وہ جو تراشتے تھے چٹانوں کو وادیوں میں، وفرعون ذی الاوتاد اور فرعون میخوں والے، الذین طغوا فی البلاد اور وہ جنہوں نے سرکشی کی شہروں میں، فاکثروا فیہا الفساد پھر انہوں نے زیادہ کیا ان شہروں میں فساد، وصب علیہم ربک صوت عذاب تو برسایا ان پر آپ کے رب نے کوڑا عذاب کا۔ ان ربک لا بالمرصاد آپ کا رب یقیناً گھات میں ہے۔ فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن، بس لیکن انسان جب آزماتا ہے اسے اس کا رب پھر وہ عزت دیتا ہے اسے اور نعمت دیتا ہے اسے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَهَا عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ اور لیکن جب وہ آزماتا ہے اسے پھر تنگ کرتا ہے اس پر اس کا رزق تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کی۔ اس سورت کی پہلی آیت کے لفظ والفجر کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا۔ سورت الفجر میں بعض کافر قومیں جیسے قوم عاد، قوم سمود اور قوم فرعون، قیامت کے روز انسان کی حالت اور قیامت کے دن کے بعد مظاہر کا تذکرہ کیا گیا۔ سورت الفجر مکی ہے، اس میں 30 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، 137 کلمات ہیں اور 585 حروف ہیں۔ قسموں کا بیان ہے اس میں۔ سورۃ فجر کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم کھا کر یہ بات بیان کی کہ تم دنیا میں جو کچھ کر رہے ہو اس پر جزا اور سزا کا ہونا لازمی اور یقینی ہے۔ تمہارا رب تمہارے سب اعمال کی نگرانی کر رہا ہے۔ جن 5 چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ان میں سب سے پہلے فجر یعنی صبح صادق کا وقت ہے۔ فجر کے وقت آسانی، فرحت اور تبسم ایک ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔ جس طرح سویا ہوا وجود دھیرے دھیرے بیدار ہوتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن بھی تمام لوگ اپنی قبروں کی خوابگاہوں سے بیدار ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت اس میں بیان ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس سے مراد ذو الحج کی ابتدائی 10 راتیں ہیں جن کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عشرہ ذی الحج کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال لے کر جہاد کے لیے نکلا اور پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں لوٹا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جفت، طاق اور گزرتی رات کی قسم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جفت اور طاق کی قسم کھائی۔ اس سے مراد جفت اور طاق عدد ہے یا وہ معدودات ہیں جو جفت اور طاق ہوتے ہیں،
بعض مفسرین کہتے ہیں دراصل تمام مخلوق کی قسم ہے، کیونکہ مخلوق جفت، جوڑا یا طاق فرد ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی جب وہ گزر جاتی ہے۔ رات سے کوئی خاص رات مراد نہیں، بلکہ ہر رات مراد ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ قسمیں کھانے کا مقصد کیا ہے۔ ان 5 چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے غفلت میں پڑے ہوئے انسان کو ایک خاص انداز میں سوچنے سمجھنے کی دعوت دینے کے لیے فرمایا ہے کہ یقیناً ان چیزوں میں صاحب عقل کے لیے بہت بڑی قسم ہے۔ یعنی کیا ان چیزوں کی قسم عقل اور دانش والوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ اندازہ اگرچہ سوالیہ ہے، یہ انداز سوری، مگر حقیقت میں انسان کو غفلت سے بیدار کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی قسم کھا کر ایک بات کو بیان کرنے اور جن چیزوں کی قسم کھائی گئی تھی ان کی عظمت پر ذرا سا غور کرو تو جس چیز کے لیے قسم کھائی گئی ہے اس کا یقیناً ہونا ثابت ہو جائے گا، اور وہ چیز یہی ہے کہ انسان کے ہر عمل کا آخرت میں حساب ہونا ہے۔ جو ذات اتنے زبردست تغیرات لانے پر قادر ہے وہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے تمہارے اعمال کی جزا سزا عطا نہیں کر سکتا؟ اگر تم اس طرح بغاوت اور سرکشی پر بضد رہو گے تو پہلی قوموں کی طرح تباہ اور برباد کر دیے جاؤ گے۔ عاد اور سمود کا انجام بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو نصیحت کرنے کے لیے ان قوموں کا ذکر کیا جو ہٹ درمی اور سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی تھی، تاکہ مکہ والوں پر یہ واضح ہو جائے کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے سے باز نہ آئے تو ان کا حال بھی اسی طرح ہوگا جیسے حال گزشتہ قوموں کا ہوا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے قوم عاد کا ذکر کیا۔ عاد اس قوم کے دادا کا نام ہے۔ ان کا سلسلہ نسب یوں ہے: عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد پہلی قوم تھی جس نے دنیا میں سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ یہ لوگ بڑی بڑی بلند عمارتیں بناتے تھے۔ دنیا میں اونچے اونچے ستونوں پر عمارتیں کھڑی کرنے کا طریقہ سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا۔ اپنی قوت اور شان و شوکت کے اعتبار سے کوئی قوم اس وقت دنیا میں ان کی ٹکر کی نہ تھی۔ اپنی طاقت اور قوت پر گھمنڈ کرتے ہوئے یہ قوم کہا کرتی تھی: من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ قوم عاد کے بعد قوم سمود ان کی جانشین بنی۔ اس قوم نے پہاڑوں کو تراش تراش کر ان کے اندر عمارتیں بنائی۔ غالباً تاریخ میں قوم سمود پہلی قوم ہے جس نے چٹانوں کے اندر اس طرح عمارتیں بنانے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ جب ان دونوں قوموں نے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کے بجائے ہٹ درمی اور کفر اور شرک سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ان پر برسا۔ قوم عاد پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن بے حد تند و تیز آندھی مسلط کر دی گئی، جس سے وہ مر کر اس طرح گر گئے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ قوم سمود کا انجام بھی بڑا بھیانک ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام کی چیخ سے ان کے دل پارا پارا ہو گئے اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ چال آ گیا جس نے سب کچھ تہ و بالا کر دیا۔ قوم سمود منہ کے بال اس طرح زمین پر پڑی تھی جس طرح پرندہ مرنے کے بعد زمین پر پڑا ہوتا ہے۔ میخوں والا فرعون، اس کے بعد میخوں والے فرعون کا ذکر کیا گیا۔ فرعون بڑے لشکروں والا تھا، اس کے پاس خیموں کی کثرت تھی جنہیں میخیں گاڑ کر کھڑا کیا جاتا تھا۔ یہ اس وجہ سے بھی اسے میخوں والا کہا جاتا تھا کہ جس پر فرعون خفا ہوتا تھا اس کے ہاتھ پاؤں میں 4 میخیں گاڑ کر اس کو دھوپ میں لٹا دیتا اور اس پر سانپ بچھو چھوڑ دیتا تھا۔ جب اس کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا اس پر برسا اور لوگوں کے سامنے اس کے لشکر سمیت اسے غرق کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، بلا شبہ تیرا رب ظالموں اور فسادیوں کی حرکات پر نگاہ رکھنے کے لیے ہاتھ لگائے ہوئے ہے۔ مرصاد صادگاہ اور انتظار گاہ کو کہتے ہیں، جو کسی بلند مقام پر ہو جہاں بیٹھ کر کوئی شخص دور دور تک لوگوں کو دیکھ سکے اور ان کے کاموں کی نگرانی کر سکے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے اعمال اور حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے اور سب کو ان کی جزا اور سزا دینے والا ہے۔
انسان کا کردار یہاں بتایا گیا۔ انسان کی اخلاقی حالت پر تنقید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان دنیا کے مال و دولت کو سب کچھ سمجھتا ہے، رزق اور دولت کی فراوانی ہو تو اپنے متعلق اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بہت مہربان ہے، چنانچہ کہتا پھرتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی، حالانکہ مال و دولت اور رزق کی فراوانی آزمائش اور امتحان کے طور پر ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ انسان کو تنگی میں مبتلا کر کے آزماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ گویا عزت اور ذلت کا معیار اس کے نزدیک مال و دولت کا ملنا ہے یا نہ ملنا۔ انسان کا یہ خیال بالکل باطل اور بے بنیاد ہے۔ دنیا میں رزق کی وسعت نہ نیک اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے کی علامت ہے، نہ رزق کی تنگی اور فقر و فاقہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ذلیل اور مردود ہونے کی علامت ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو فرعون، حامان اور قارون وغیرہ ناز و نام میں نہ رہتے اور انبیاء اور صالحین کو تنگی اور ترشی کی زندگی یا باس کو قتل نہ کیا جاتا۔ انشاءاللہ ان آیتوں کے بعد دوسری آیتیں پارٹ 2 میں پڑھنے کے بعد ان کا خلاصہ پھر ہم آرام سے ایک ہی دفعہ ساری صورت کا اکٹھا دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔